Hi guys, welcome to Asad Academic Notes Facebook page and IR Notes Facebook page and IR Notes. We're going to discuss the question number 4 of international relations paper, previous history of international relations. It is the importance of North-South dialogue, elaborate North-South dialogue. You have to give heading and start with the North-South dialogue revisited problems and prospects for new international relations. The economic, political, and social disparity between the developed and the underdeveloped nations has remained a sore point in international politics. The paper was a descriptive, analytic exposition of the opinions expressed in the current literature about this subject. Its basis of analysis is the dependency theory. The methodology employed is library research and content analysis. The South's contention is that it is underdevelopment is a result of several years of slavery, colonialism, imperialism, and exploitation. Efforts to move towards a development had always been frustrated by the North. This claims has been responsible for the threat to world peace and stability in the form of terrorism and for peace and stability abide. South has clamored for a dialogue through which the North could accede to some concessions that would assist to South to develop. The North, it is believed, would not easily give away the basis of its national power, which seems from the continued exploitation of the South. Expect the South finds alternative development path. It will be a full-front hope to expect the North to willingly work towards its development. Heading again with a new paragraph: increasing importance of North-South relations. You can write the definition. Increasing importance and North-South relations carry much weight in current international relations. That is number 1 point. The basic issue in North-South relation is what kind of cooperation are possible between the North and South in order to promote the development on the countries in South and rise the levels of income in these countries. The countries in South have all concentrated their efforts on their respective national development, and have sought to obtain aid and expand their trade. Nevertheless, there are innumerable difficulties in achieving development, and economic gap between the North and South has become greater. Countries in the South have come to feel greatly comprehensive or dissatisfied with this situation, and have presented to the North demands for drastic changes in the international economic order with a view to redistributing wealth and income, in the belief that existing international economic system has itself caused the gap to increase. These demands evidence in the moves made in recent years in connection with the new international economic order and the Charter of the Economic Rights and Duties. The North, however, finds extremely difficult to accept such demands in their entirety. Other heading with the paragraph, second paragraph. One of the reasons behind the South assuming such an attitude, in addition to their above mentioned discontent in the self-confidence gained by the countries in the South from the fact the sharp rise in oil prices by the OPEC
OPEC in 1973 and the oil strategy of the oil producing Arab countries dealt a great blow to countries in the north. Equally significant is the fact that the number of independent states in the south now total more than 100, accounting for more than two-thirds of all members of the United Nations, and that they have come to demonstrate the strength of numerical superiority by acting in concert in international arenas such as the UN General Assembly. So number 3 point, heading with the second paragraph, problems that were treated as purely economic issues in the past have now become political issue. And political questions have been brought into discussion at international conferences on economic issues. Thus, the economic and political aspects of North-South relations have become deeply intertwined. So that is a 4-point paragraph. As the attitude of the countries in South became increasingly radical, the atmosphere of North-South relations turned increasingly confrontational. However, through the process of economic turmoil on a global scale caused by the oil crisis and other factors, both the North and South came to realize that both sides require the smooth growth of the world economy. And the realistic cooperation between the North and South was essential to this end. This led initiatives for opening a North-South dialogue, while at the same time progress was made in regard to cooperation among the nations in the North through OECD summit, meetings among major countries, etc. etc. With such developments as the background, an atmosphere of realistic compromise between the North and the South was present. At the 7th special session of the UN General Assembly on Development and International Economic Cooperation in September of 1975. And since the dialogue has been pursued between the North and South in such forms as Conference of International Economic Cooperation (CIEC) and the UN Conference of Trade and Development (UNCTAD), although not a few difficulties remain in solving concentrate problems between the North and the South. The key to a betterment of the situation lies in the promotion of North-South cooperation in a creative manner and from the viewpoint of a common goal. 5th point, North-South relations contain an aspect of East-Western relations as well. That's a new paragraph. Although countries in the South have strong economic ties with the countries of the West, there is a growing trend among toward taking an independent political stand without belonging politically either to the East or West. The doctrine of non-alignment and expression of such trend, members of the members of the Conference of Non-Aligned Nations are making it a common basis for political action to pursue a third road, which is principle neither one pursued by the East nor the West, regardless of what their actual individual positions may be. In South and are expected to assume relatively greater importance in international politics in the future. So starts with the 6th paragraph. The countries in the South are faced with many political, economic and social difficulties, and relations among those countries are quite fluid in many aspects. Difference in the level of economic developing among the developing countries
have apparent since 1960s. These difficulties have increased since the oil crisis and serve to further differentiative of the economic levels among the oil producing, the semi-developed and the developing countries, among which so-called least developed countries are faced with the difficulties of increasing magnitude. Although moves have been made on to deepen solidarity among the countries in South, as mentioned above, relating among the developing countries themselves, gradually becoming even more complex as a result of the greater differentiation in their economic levels and growing tendency for each country to pursue its own national interest. In some developing areas, there are cases where instability is growing due to the intensification of conflicts and acquisition of sophisticated weapons of an environment which lacks an adequate framework to deter the use of force among the countries. Within the area, the maintenance of the security of developing areas is indispensable to the peace and stability of the world, and therefore, in order to prevent or seek peaceful solutions to conflicts, international efforts appropriate to individual countries and areas concerned are necessary, as well as efforts to promote in the development of the countries in the south through North-South cooperation. Coming back to the fifth point, that is important one: transformation of the world economy. Heading or the paragraph: the world economy continued to grow and expand after World War II under the principles of free and open economy embodied in the IMF GATT system. This process witnessed an increase in economic strength of Western Europe and Japan, and concomitant relative decline of the economic position of the United States, as well as the widening of difference in economic power not only among the developed countries, but also between the North and South. The new economic policy adopted by the United States in August 1971 and oil crisis of 1973 severely jolted the world monetary and trade order to accelerate the transformation of the world economy. The sharp rise in crude oil prices caused the problema of serious inflation and produced a rapid increase in the revenues of oil producing countries and the consequent imbalance in the distribution of financial resources. After the time moves on the part of the developing countries for a changing of the existing order intensified markedly, as already discussed above. अगर हम इसको अपनी उर्दू में बयान करें, जो सवाल है नॉर्थ साइड डायलॉग रिविजिटेड प्रॉब्लम्स एंड प्रॉस्पेक्ट्स फॉर न्यू इंटरनेशनल रिलेशंस, तो शुमाली जनूबी मुज़ाकरात ने नए बैन अवी ताल्लुकात के लिए मसाइल और इम्कानात का जायज़ा क्या है या इसका जायज़ा लें। तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर कौमों के दरमियान जो इक़्तिसादी, सियासी और समाजी ताउन और ताल्लुकात और इसके साथ जो बैन अवी सियासत में एक अहम नुक्ता नज़र है, और ये मज़मून इन मौज़ूओं के बारे में मौजूद अदब में बयान करदा राय के एक तफसीली तज्ज़ियाती नुमाइश के तौर पर समझा जाता है। तज्ज़िये का ये बुनियादी इन्हिसार का पहला असूल है, जो कि ख़ास तरीक़ाकार है, जो कि लाइब्रेरी की तहकीक और मवाद का तज्ज़िया है। जो जनूबी की जो तनाज़ा है, इसकी तरक्की में कई साल आपके जो ग़ुलामी, इस्तेसार और जो साम्राज्य निज़ाम है और इसका इत्तेसाल का नतीजा है। तरक्की की तरफ अगर बढ़ाने के लिए कोशिश की जाए तो हमेशा आपकी जो शुमाल की तरफ से आपको हमेशा मायूसी होगी,
یہ بہت سے دعوے کرتے ہیں دہشت گردی اور اس طرح کی شکل میں عالمی امن اور استحکام کے خطرے کے ذمہ دار ہیں. امن اور استحکام کے لیے قائم رکھنے کے لیے جنوبی نے ایک بات چیت کے سلسلے میں پختہ ایک عزم قائم کیا ہے جس کے ذریعے جو شمال کے کچھ ریاستوں سے اتفاق کر سکتا ہے جو جنوبی ترقی کے لیے مدد کرے گی. اور جو شمال آپ کا ہے یہ خیال کیا جاتا ہے کہ انسانی آسانی سے اپنی قومی طاقت کی بنیاد بنائے جائیں گے جو جنوبی کے مسائل کا اتصال روکتا ہے. سوائے جو جنوبی متبادل راستہ تلاش کرتے ہیں یا شمال کی اپنی ترقی کی طرف کام کرتے ہیں اور جو شمال یا جنوبی تعلقات کی اہمیت کو اور آگے بڑھاتے ہیں. اب ہم اس میں بات کریں گے انکریزنگ امپورٹنس آف نارتھ ساؤتھ ریلیشنس میں، یعنی شمالی اور جنوبی تعلقات کی بڑھتی ہوئی اہمیت کیا ہے. تو کہ اس کو ہم بیان کریں شمالی اور جنوبی تعلقات موجودہ جو تعلقات ہیں بہت زیادہ وزن رکھتے ہیں. شمالی اور جنوبی تعلقات میں بنیادی جو مسائل ہیں اس میں شمالی جنوبی کے درمیان جو علاقوں کے ممالک کی ترقی کو فروغ دینے اور ان ممالک میں آمدنی کی سطح کو بڑھانے کے لیے کیا تعاون ممکن ہے. جنوبی ممالک میں اپنی تمام کوششوں کو ان کی قوموں کو ترقی توجہ مرکوز کیا ہے. اس کے نتیجے میں امداد حاصل کرنے اور ان کی تجارت کو بڑھانے کی کوشش کی گئی ہے. اس کے باوجود شمالی اور جنوبی کے درمیان ترقی کے حصول میں اقتصادی مشکلات میں بہت سی مشکلات موجود ہیں. جنوبی ممالک میں اس صورتحال سے بہت مطمئن محسوس ہوتا نظر آتا ہے اور بین الاقوامی معاہدے میں سخت تبدیلیوں کے لیے شمال کی جامع درخواستوں کو پیش کیا کہ تاکہ اس معاہدے میں دولت اور آمدنی کو فروغ دینے کے لیے موجودہ بین الاقوامی اقتصادی نظام خود پیدا کیا ہے. اضافہ کرنے میں کیا فرق ہے؟ یہ مطالبہ نئے بین الاقوامی اقتصادی آرڈر اور ریاستوں کی اقتصادی حقوق اور فرائض کے سلسلے میں حالیہ برسوں میں کیے گئے اقدامات میں ثبوت کیا ہیں. تاہم اس طرح کے مطالبات کو ان کی پوری طرح سے قبول کرنے میں انتہائی مشکل کام ہے. اگر ہم اس کا دوسرا دیکھیں پیراگراف، جنوب کے پیچھے وجوہات میں سے ایک اس طرح کے رویے کو سنبھالنے میں سے ایک جو مندرجہ ذیل بالآخر متفق ہونے کے باوجود جو جنوبی سوائی ممالک کے ذریعے خود اعتمادی حاصل کی گئی ہے. اس حقیقت سے جو اس کی ایک دلیل ہے کہ بہت سی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے. 1973 میں جو اضافہ ہوا اور اس حقیقت سے تیل کی قیمتوں میں تیز اضافہ ہوا. 1973 میں اضافہ ہوا اور تیل کی پیداوار کے عرب ممالک کی جو تیل کی حکمت عملی تھی وہ شمالی کی ممالک کے لیے ایک بہت دھکا دینے والا ایک دھچکا تھا. اس طرح ہم یہ حقیقت جان سکتے ہیں کہ جو جنوب میں آزاد ریاستوں کی تعداد اب ایک اندازے کے مطابق 100 اقوام متحدہ کے تمام اراکین کی 2/3 سے زیادہ ہے. اور زیادہ اکاؤنٹنگ اور یہ کہ وہ بین الاقوامی میدان میں ایک توجہ دے سکیں اور عدالتی جو طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے جیسے کہ ایک UN اسمبلی جنرل اسمبلی ہے وہ جائزہ لیتی ہے. ہم تیسرے اس پہ بات کریں تو مسائل جو کہ گزشتہ ماضی میں خالص طور پر معاشی مسائل کے طور پر علاج کیے گئے اب سیاسی معاملات بن گئے ہیں اور اقتصادی معاملات پر بین الاقوامی کانفرنس میں سیاسی سوالات آتے ہیں. اس طرح شمالی جنوبی تعلقات کے معاشی اور سیاسی پہلوؤں کو گہرائی سے منسلک بنایا گیا ہے. اگر ہم چوتھا پوائنٹ دیکھیں جیسا کہ جنوبی کے ممالک میں ان کے جو رویوں میں تیزی سے انتہا پسند ان کو بنایا گیا ہے. شمال اور جنوبی تعلقات کا ماحول تیزی سے سامنا کرنا پڑتا ہے. تاہم تیل بحران اور دیگر عوامل کی وجہ سے عالمی پیمانے پر اقتصادی بحران کی وجہ سے شمالی اور جنوبی دونوں کو احساس ہوا کہ دونوں اطراف کو عالمی معیشت کے ہموار ترقی اور شمال اور وسطی کے درمیان
حقیقی تعاون کی ضرورت ہے. جنوبی اسی اختتام کے لیے ضروری تھا کہ اس کے نتیجے میں شمالی جنوب کے مذاکرات کو کھولنے کے لیے اقدامات کیے گئے تھے، جبکہ شمال میں ایس سی ڈی کے ممالک کے درمیان تعاون اور بڑے ممالک کے سربراہ اجلاس وغیرہ وغیرہ کے ساتھ ساتھ پس منظر کے طور پر اس طرح کی ترقی کے ساتھ ایک ماحول شمال اور جنوبی کے درمیان حقیقت پسندانہ سمجھوتے کے سلسلے میں ستمبر میں ترقی اور بین الاقوامی اقتصادی تعاون کے بارے میں اقوام متحدہ کے جنرلس میں کے 7ویں خصوصی اجلاس میں موجود تھا. اور اس کے بعد شمال اور جنوب کے درمیان بات چیت اس طرح فورم پہ ہوئی کہ بین الاقوامی اقتصادی تعاون سے CISC اور تجارت اور ترقی پر اقوام متحدہ کی کانفرنس UNCTAD پر جو کانفرنس کے طور پر اگرچہ شمال اور جنوب کے درمیان کانٹریکٹ مسائل کو حل کرنے میں کچھ مشکلات باقی نہیں تھیں، حالانکہ حالات کو فروغ کی اہمیت تخلیقی انداز میں اور عام اچھے نقطہ نظر سے شمال جنوبی تعاون کو فروغ اس کو دے رہے تھے. اگر ہم 5واں اس کا پیراگراف دیکھیں جس میں شمالی جنوبی تعلقات میں مشرق وسطیٰ کے تعلقات کو بھی پہلو بھی شامل ہے، اگرچہ جنوب کے ممالک مغرب کے ممالک کے ساتھ مضبوط اقتصادی تعلقات رکھتے ہیں. ان میں سیاسی ترقی یافتہ مشرقی یا مغرب کے بغیر آزاد سیاسی موقف لینے کے لیے ان میں بڑھتی ہوئی رجحان موجود ہے. غیر صف بندی کا نظریہ غیر متفق ہونے والے اقوام متحدہ کے کانفرنس کے اراکین کے اس رجحان کا اظہار ہے، جس میں سیاسی کارروائی کے لیے ایک تیسری سڑک کا بچھاڑ کرنے کے لیے ایک عام بنیاد بن رہا ہے، جو اصل میں اور نئی مشرقی کی طرف جو مغرب قطع نظر ان کی حقیقی انفرادی حیثیت ہو سکتی ہے. اس طرح کی حرکتیں جنوب کی ممالک کے بین الاقوامی اقتصادی مطالبات سے منسلک ہیں اور مستقبل میں بین الاقوامی سیاست میں نسبتاً زیادہ اہمیت کے حامل ہیں. اگر ہم 6 اس کا نکات دیکھیں جس میں جنوب ممالک کی بہت سی سیاسی، اقتصادی اور سماجی مشکلات کا سامنا کرتے ہیں اور ان ممالک میں تعلقات بہت زیادہ پہلو میں بہت سے سوال پیدا ہوتے ہیں اور ان میں اختلاف بھی ہوتا ہے. تو ہمارا ٹاپک یہیں پہ آج ختم ہوتا ہے. بہت شکریہ اور فیس بک پہ ضرور شیئر کیجیے گا.